کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ایک ریاست ایسی بھی تھی جس نے نہ صرف فوراً پاکستان کا ساتھ دیا بلکہ اپنی دولت، زمین اور وسائل بھی قربان کر دیے؟ یہ کہانی ہے ریاست بہاولپور کی اور اس کے وفادار نواب کی۔ کہانی کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں جب انگریزوں کی حکومت قائم تھی، اس وقت کی کئی ریاستیں نیم خود مختار تھیں۔ انہی میں سے ایک ریاست تھی ریاست بہاولپور۔ یہ ریاست زرخیزی نظام اور اپنی وفاداری اور حکمران اتنے نفیس تھے کہ انہوں نے اپنی رعایا کا بھی بہت خیال رکھا اور انگریز کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے بنائے، یہاں تک کہ حکمران خاندان کو عباسی خاندان کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی شرافت، سیاستی حکمت عملی سے بڑے مشہور تھے اور انگریزوں کے یہ بہت وفادار تھے اور ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ نواب بہاولپور تو ہماری کہانی کے ہیرو ہیں۔ اس کہانی میں نواب صادق محمد خان پنجم ایک بہت وفادار انسان تھے جنہوں نے پاکستان کا زبردست ساتھ دیا اور قائد اعظم کے بہت ایک گہرے دوست تھے۔ وہ ایک ایسے حکمران تھے جنہوں نے اپنی رعایا کے لیے انصاف کیا، تعلیم کو فروغ دیا، ریاست کو ترقی دی اور بہت اچھے کام کیے تاکہ ان کی ریاست خوشحال ہو جائے۔ نواب صاحب کا خاص طرز عمل، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائے۔ جب برصغیر پر برطانوی راج قائم ہوا تو بہاولپور نے انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ دشمنی کا نہیں بلکہ حکمت عملی کا تھا۔ نواب بہاولپور نے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے انگریزوں کے ساتھ بہت تعاون کیا، داخلی خود مختاری کو قائم رکھا، اپنی فوج نظام کو مضبوط کیا۔ یہی وجہ تھی کہ بہاولپور کو ایک بہت مضبوط ریاست کے طور پر کہا جاتا تھا۔ 1947 میں ایک فیصلہ کن وقت آیا اور جس نے پورے برصغیر کی تاریخ کو بدل دیا۔ ہندوستان کی تقسیم ہو گئی اور ہر ریاست کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں یا بھارت کے ساتھ جائیں۔ اس طرح یہ ایک زبردست فیصلہ تھا، لیکن نواب بہاولپور نے پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے آواز بلند کی۔ وہ ہر لمحہ یہی چاہتے تھے کہ یہ ریاست پاکستان کے ساتھ قائم رہے کیونکہ ہمارے نظریات ان کے ساتھ ملتے تھے۔ نواب صادق محمد خان پنجم نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پاکستان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور 1947 میں ریاست بہاولپور اور پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہو گیا۔ فیصلہ صرف سیاسی ہی نہیں تھا بلکہ نظریاتی اور مذہبی فیصلہ بھی تھا۔ نواب صاحب کی قربانیاں اور خدمات، یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل کہانی۔ جب پاکستان نیا بنا تو اس کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، بہت شدید حالات میں یہ پاکستان بنا تھا۔ نہ کوئی دولت تھی، نہ کوئی نظام تھا، نہ کوئی ایڈمنسٹریشن تھی، نہ کوئی فوج تھی، سب تتر بتر ہوئی تھی۔ تب نواب صاحب نے وہ کام کیا جو تاریخ میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ نواب صاحب نے اپنے خزانے کھول دیے، کروڑوں روپیہ پاکستان کو دیا، بلکہ ایک دفعہ تو پورے پاکستان کی ملازمین کی تنخواہیں اپنی طرف سے دے دیں، سرکاری دفتروں کے لیے عمارتیں دیں اور ہزاروں مہاجرین کو پناہ دی، زمینیں دی اور وسائل دیے۔ پاکستان کی ہر طرح اس کی خدمت کی۔
کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کو چلانے کے لیے حکومت کے پاس خزانہ خالی تھا، لیکن نواب بہاولپور نے اپنے خزانے کا منہ کھول دیے اور ہر طرح کی مدد کی۔ قائد اعظم سے تعلقات۔ نواب بہاولپور کے قائد اعظم سے بہت اچھے تعلقات تھے اور بڑے مضبوط تعلقات تھے۔ وہ قائد اعظم کے ویژن پر مکمل یقین رکھتے تھے اور پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ریاست کا اختتام۔ 1955 میں جب 1 یونٹ کا نظام آیا تو ریاست بہاولپور کو باقاعدہ طور پر پاکستان میں شامل کر لیا گیا، لیکن ان کی خدمات اور ان کی وفاداری اور ان کے نواب کی قربانیاں اور تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ دوستو، جب ہم پاکستان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ملک نہ صرف قربانیوں سے نہیں بنا بلکہ وفاداریاں بھی شامل تھیں۔ ریاست بہاولپور ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں سکھاتی ہے وطن سے محبت صرف الفاظ سے نہیں، عمل بھی مانگتی ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ریاست بہاولپور پاکستان کے سب سے وفادار ساتھی تھے۔ نواب بہاولپور کی قربانیوں نے جس نے پاکستان کو سنبھالا۔ حیران کن سچ، بہاولپور نے پاکستان کو کیسے بچایا؟ اگر ہم سچے پاکستانی ہیں تو ہمیں نواب صاحب کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، تاکہ ہمارے جو نئی نسل ہے اور جو جاننے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کس نے ہمارے ساتھ وفاداریاں کی۔ تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔